ایک روٹین نوک ہوئی اور دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ میں ہلکی بھاری سی آواز میں ہیلو کہا، لیکن میری شکل ایسے تھی جیسے میں مہینوں سے مردہ ہوں۔ صرف ایک مثال دوں تو ایسا جیسے مجھے قبر سے واپس لایا گیا ہو۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی آپ کی دعاؤں کے ساتھ خیریت سے ہوں۔ آج کی خوفناک کہانی میرے انسٹا فالوور کی ہے جو بہت ڈراؤنی ہونے والی ہے، جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کمزور دل کے ہیں یا آپ کو ڈر لگتا ہے تو روم کی لائٹ آن کر لیں، چلیں ہینڈ فری لگا لیں، کیونکہ میں آپ کو ڈر کی دنیا میں لے جانے والا ہوں۔ السلام علیکم حمزہ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں بھی آپ کی دعاؤں سے خیریت سے ہوں۔ میرا نام قاسم ہے۔ میرا ایک دن روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ مجھے کچھ یاد نہیں میں کیسے ہاسپٹل پہنچا، پر جب میں رات کے 3 بجے کے قریب اٹھتا ہوں تو ایک ہاسپٹل کے بیڈ پہ لیٹا ہوتا ہوں۔ وہاں روم کی کھڑکیوں سے اندھیرے کی خوفناک روشنی آ رہی تھی۔ میرے بازو میں آئی وی لگی ہوئی تھی، جسم پر بینڈیج بندھے ہوئے تھے، اور ایک مشین کی ہلکی سی بیپ بیپ کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے حرکت کرنے میں درد ہو رہا تھا، اس لیے میں بس سانس لے رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں یہاں آخر آیا کیسے۔ سر گھمایا تو دیکھا کہ کیا کوئی چیز میری وہاں موجود ہے جو مجھے یہ سمجھائے کہ میں اس حالت میں کیوں ہوں، لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ بس ایک ٹی وی سامنے دیوار پہ لگا تھا، نیچے ایک سنک، ایک طرف باتھ روم، اور شیشے کے پاس کچھ کرسیاں۔ پھر میری نظر پڑی ہیلمٹ پہ جو ایک کرسی پہ پڑا تھا، اس کے پاس میرا بیک پیک۔ بس وہی تھا مجھے سمجھ آیا کہ شاید میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا یا کسی نے مجھے ٹکر ماری ہوگی۔ آج کل سب لوگ ویسے بھی پاگلوں کی طرح گاڑی چلاتے ہیں۔ درد کی انٹینسٹی دیکھ کے لگتا تھا کہ شاید روڈ سے کچھ رگڑ آئی ہوں گی۔ پھر میں نے اپنی نظر واپس چھت کی طرف کی اور آرام سے لیٹے ہوئے تسلی کی، میں سیف ہوں اور یہ سب کوئی خطرناک خواب نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی نیند واپس آنے لگی، ایک روٹین نوک ہوئی اور دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ میں ہلکی بھاری سی آواز میں ہیلو کہا۔ جو بھی اندر آیا تھا وہ پردے کے آگے نہیں آیا، مگر اس نے بھی میری طرح ہیلو کہا، بالکل میری ہی ٹون میں۔ یہ کافی بے چین کر دینے والا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، امید تھی کہ کوئی پردے کے پیچھے سے باہر نکلے، لیکن کچھ نہیں ہوا، کم از کم 20 منٹ تک۔ اچانک میں نے دیکھا ایک سایہ زمین پہ رینگتا ہوا پردے کے نیچے سے گزرا اور بیڈ کے قریب آ گیا اور پیچھے گھیلا اور چپچپا نشان چھوڑ گیا۔ میں نے کوشش کی کہ بیڈ پر اوپر اٹھ جاؤں، لیکن کوشش ناکام رہی۔ میں نے پینک بٹن ڈھونڈا کہ نرس کو بلایا جا سکے، اور جیسے ہی نظر واپس گھمائی تو میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں میرے ساتھ والے بیڈ پر، جو کچھ دیر پہلے خالی تھا، لیکن میری شکل ایسے تھی جیسے میں مہینوں سے مردہ ہوں۔ صرف ایک مثال دوں تو ایسا جیسے مجھے قبر سے واپس لایا گیا ہو، لیکن میں تھوڑا یا شاید بہت زیادہ بدل گیا ہوں۔ میں نے کوشش کی کہ اس سے بات کروں کہ وہ کیا کر رہا ہے یہاں، لیکن ہر مرتبہ جب میں بولتا وہ بھی بولتا، لیکن ایک سیکنڈ پہلے، اور میری بات کو ختم بھی کر دیتا، جو مجھے بہت زیادہ ڈرا رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے بائیں ہاتھ کی طرف دیکھا، پینک بٹن محسوس ہوا، اس کو فوراً اٹھایا اور بار بار دبایا، لیکن وہ میں ہی تھا جو بھی تھا۔ دھیرے دھیرے مسکراتا ہوا بیڈ کے دائیں طرف گھوما اور میری طرف آیا۔ اس کی اسمائل شیطانی تھی، اور پھر وہ اچانک میرے ہاتھ کی طرف جھپٹا۔ اسی وقت میں چیخ کر اٹھ گیا۔ ایک نرس میرے دائیں ہاتھ پکڑے کھڑی تھی، پینک بٹن اب بھی میرے ہاتھ میں تھا۔
میں نے اسے اتنی شدت سے دبایا کہ وہ اٹک گیا تھا، تو شاید اب ہاسپٹل بل کے ساتھ مجھے اس کے پیسے بھی دینے پڑیں۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا تھا اور کیوں ہوا، لیکن شاید کچھ باتیں بہترین ہوتی ہیں جب انکہیں رہ جاتی ہیں۔ حمزہ بھائی، یہ تھی میری سچی کہانی، میں نے آپ سے شیئر کی۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ تو ویورز، یہ تھی میرے سبسکرائبر کی سچی کہانی۔ آئی ہوپ آپ سب نے اس کہانی کو انجوائے کرا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور سچی کہانی کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔